عالی مقام آخری جو پیغام دیے ہیں، حسین سجدے میں گر کے بولے سنو مدینے والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رات تو زیادہ نہیں ہوئی ہے، میں یہ آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ سو رہے ہیں، بلکہ اپنی بیداری کا ثبوت جو ہے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے دیجیے۔ دور جو حضرات تشریف فرما ہیں ان کی آواز تو میں سن نہیں سکتا، جو سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنی جو بیداری کا ثبوت دیتے رہیں۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرات محترم تھوڑا سا آپ توجہ دیں گے تو کچھ باتیں عرض کرتے ہوئے جو ہے بات کو ختم کروں گا، اس لیے کہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کا میں بھی عادی نہیں ہوں۔ تھوڑی سی اپنے معاشرے پر بھی ہم آئیں کہ خاص طور پر مہینہ جیسا ہی شروع ہوتا ہے، مہینہ جیسا ہی شروع ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مہینہ، لوگ نہیں بات حقیقت ہے کہ ہمارا مہینہ جو ہے محرم الحرام، یہ ہمارے سال کا شروع مہینہ ہے، پہلا مہینہ ہے۔ جو اسلام کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور اسلام کا مہینہ جو سال جو ختم ہوتا ہے وہ ذی الحجہ سے ختم ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، اسلام کا ابتدائی مہینہ اور اختتامی مہینہ، یہ دونوں جو ہے ہمیں قربانی کی طرف جو ہے اشارہ کر رہا ہے۔ اسلام چاہتا بھی یہی ہے کہ اے دنیا والو، تم دنیا میں زندہ رہو تو اللہ کے لیے رہو، زندگی کرو تو اللہ کے لیے کرو، عبادتیں کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور اس دنیا سے جاؤ تو بھی اللہ کے لیے جاؤ۔ یہی پیغام ہمیں جو ہے اسلام کے ابتدائی مہینے سے بھی جو ہے دیا جا رہا ہے، اور اسلام کے اختتامی مہینے سے بھی دیا جا رہا ہے۔ اسلام کا اختتامی مہینہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ التحیۃ و تسلیم کے قربانیوں سے ہوئی ہے۔ میں ان کا ذکر جو ہے زیادہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ وقت وہ نہیں ہے۔ اور اسلام کا ابتدائی مہینہ امام عالی مقام امام حسین کے شہید کربلا کے دھرتی سے جو پیغام ملا ہے، وہ یہی پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا والوں، اللہ کے لیے زندہ رہو اور اللہ کے لیے مرتے رہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ اختتامی مہینہ لا الہ الا اللہ کی حفاظت رہی ہے، اور جو ابتدائی مہینے میں محمد
رسول اللہ کی حفاظت رہی ہے۔ ایک طرف لا الہ الا اللہ پر زور دیا گیا ہے اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زور دیا گیا ہے۔ قانون مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے امام عالی مقام نے اپنے قربانیاں جو ہے دنیا والوں کو پیش کیا ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب آپ ان اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے میری اشاعت، میری جو ہے قربانیاں، میرا جو ہے اسلام کے لیے کام کرنا، یہ سب کچھ جو ہے میں نے جو کیا ہے اس کا اجر جو ہے میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا، تم سے جو ہے یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر دو، لیکن جو ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں تم میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہو، اہل بیت سے محبت کرتے رہو۔ میرے دوستو، یہاں پر اہل بیت سے محبت بغیر کامن جو انداز میں جو ہے محبت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ انسان کے دل میں جو ہے محبت ہوتی ہے، انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا جو ہے دل ہوتا ہے جو محبت کی طرف آمدہ کرتا ہے۔ محبت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فطری محبت ہوتی ہے اور ایک غیر فطری محبت ہوا کرتی ہے۔ فطری محبت و غیر فطری محبت یہ ہے کہ انسان جب کوئی قابل ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے جانوروں سے محبت کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے وطن سے محبت کیا کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے کھیلوں سے محبت کیا کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے اہل و عیال سے محبت کیا کرتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں اور بزرگوں غیر فطری محبت ہے۔ اور فطری محبت یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور جو ہے اپنے جو ہے مال و متاع سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فطری محبت کے لیے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود بخود انسان کے دل میں فطری محبت پیدا فرما دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے کوئی بچہ لڑکھڑا رہا ہو تو یقیناً باپ کا جو ہے دل دھڑکنے لگتا ہے، اس لیے کہ جو ہے باپ کے دل میں فطری محبت اپنے بچوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اہل بیت سے محبت فطری اور غیر فطری دونوں انداز میں کرے، یہ نہ دیکھے کہ جو ہے اس میں کیا چیز ہے، بلکہ جو ہے ایک محبت کا معاملہ ہے تو محبت اہل بیت سے ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، یہ کوئی معمولی اشخاص نہیں ہے جن کے بارے میں قرآن پاک نے محبت کا مطالبہ فرمایا ہے۔ آپ کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینے کے گلیوں میں امام حسن و حسین کو اپنے کاندھوں پر لے کر جو ہے پھر رہے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث آپ نے بار بار سنا ہے، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب کوئی انسان جو ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے یقیناً وہ اپنے گود میں اٹھا کر پھرتا ہے، لیکن وہ بچہ، وہ انسان جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے یا عہدوں پر آ جاتا ہے یا جو ایک مقام پر پہنچتا ہے، تو جس طرح جو ہے عام انداز میں محبت ہوتی ہے اس انداز میں نہیں ہوا کرتی، بلکہ جو ہے باپ لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے نہیں پھرتا، بلکہ جو ہے اپنے انگلیوں میں ہاتھ دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا چلو میرے ساتھ چلتے رہو، اور آگے بڑھ جائے، بڑے عہدے پر جو ہے فائز ہو جائے تو اس وقت جو ہے انسان جو ہے کہیں پر بھی رہتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء
مختصر انداز میں بات عرض کرتے ہوئے بات کو ختم کر جاتا ہوں. اس طرح جو ہے تھوڑا سا جو توجہ دیجیے. ایک مرتبہ جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آخر قرآن پاک نے اہل بیت سے محبت کا مطالبہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ بات عرض کرتے ہوئے میں بات کو ختم کروں گا. آپ اس طرف بھی تھوڑا سا جو ہے توجہ رکھیں کہ قرآن پاک نے اہل بیت سے محبت کا جو ہے مطالبہ کیوں فرمایا ہے. قرآن نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ محبت جس سے ہوتی ہے انسان کی فطری معاملہ ہے. جس سے محبت ہوتی ہے ان کے اداؤں سے بھی انسان محبت کرنے لگ جاتا ہے، ان کے چال و چلن سے بھی جو ہے انسان محبت کرنے لگ جاتا ہے، ان کے پیغامات سے بھی انسان محبت کرنے لگ جاتا ہے، ان کے اداؤں سے بھی انسان محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت رہی ہے کہ اے دنیا والوں تم اہل بیت سے محبت کرو تاکہ جو ہے اہل بیت کے اداؤں سے بھی تمہیں محبت پیدا ہو جائے، ان کے پیغامات سے بھی محبت پیدا ہو جائے، ان کے چال و چلن سے بھی محبت پیدا ہو جائے. اللہ امام عالی مقام امام حسین نے کربلا میں جو پیغامات دیے ہیں ان پیغامات پر عمل کرنا ہر امتیوں کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ جو ہے قرآن پاک یہ چاہتا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرو تاکہ ان کے اداؤں سے بھی جو ہے تم کو محبت ہو جائے. درود شریف پڑھ لیجیے. عمل کرتے رہے اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا ان کے جو ہے پیغامات سے بھی محبت کرے گا، ان کے اداؤں سے بھی محبت کرے گا، اور یہی چیز جو ہے نجات کا باعث بن سکتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے کہ امام عالی مقام وہ جو ہے نمونہ ہے انسانوں کے لیے، وہ نمونہ ہے امت محمدیہ کے لیے. اگر آپ کی زندگی کو انسان اپنانا چاہے گا تو یقیناً وہ نجات پا سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت جو ہے نوح علیہ السلام کے کشتی کے مانند ہے، جو اس پر سوار ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، جو نکل جاتا ہے وہ غرق ہو جایا کرتا ہے. تو لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، امام عالی مقام نے ایسا ہی اپنی زندگی میں یہ بھی بتایا ہے، اے دنیا والوں رہو تو پیغام مصطفیٰ، قانون مصطفیٰ کی حفاظت جو ہے میرے اس انداز سے کرتے رہنا، میرے اداؤں کو اپناتے رہنا، میرے چال و چلن کو اپناتے رہنا. میرے دوستوں اور بزرگوں، عالی مقام نے دو پیغامات آخر میں دیے ہیں. ان دو پیغامات کو جو ہے آپ ذہن میں رکھتے ہوئے جو تشریف لے جائیں. ایک پیغام تو یہ ہے کہ عالی مقام نے آخری مرتبہ یہ پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، اگر جو ہے اس قانون مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے وطن چھوڑنا پڑے تو وطن کو بھی چھوڑ دو، اپنے آپ کو چھوڑنا ہو تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بچوں کی قربانی دیکھنا ہو تو دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ اپنے آپ کو لٹانا ہو تو قانون مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے لٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. یہ پیغام جو ہے اہل بیت ہے، یہ کربلا سے پیغام کربلا ہے کہ جو قانون مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ہر مسلمان تیار رہنا چاہیے. اور دوسرا پیغام جو عالی مقام نے دیا ہے وہ ہے نماز کی پابندی. میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہی سن 5 جو ہے شعبان المعظم سن 4 ہجری میں آپ فاطمہ کے گھر میں جو ہے لختے جگر پیدا ہو گئے. لوگوں نے مدینے میں مسجد نبوی میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا حضور فاطمہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. والہانہ انداز میں آپ پہنچنے کے بعد جو ہے اپنے گود میں امام حسین کو لیا اور لینے کے بعد بڑی محبت کا مظاہرہ فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے بچے کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرمائی، یعنی اذان آپ نے دی ہے. میرے دوستوں، میں آپ سے جو ہے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے ظاہری زندگی
ہے، لیکن ایک عمل آپ نے جو ہے نہیں فرمایا، وہ عمل جو ہے اذان ہے۔ اذان آپ نے کہیں پر بھی نہیں دیا، آپ غزوات میں بھی رہے، آپ جو ہے مدینے بھی رہے، آپ مکے میں بھی رہے، اور آپ جو ہے ہر جگہ موجود رہے، اذان کوئی دوسرا دیا کرتا تھا۔ حالانکہ اذان بھی جو ہے بہت مقدس چیز ہے، بہت جو ہے مرتبے والی چیز ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی اذان نہیں دی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اذان آپ نے کیوں نہیں دی؟ اذان آپ نے کیوں نہیں دی؟ علماء کرام فرماتے ہیں اذان اس لیے آپ نے نہیں دی کہ اگر آپ اذان دے دے، اللہ اکبر کی کبریائی بلند کر دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ فرما دے، اشہد ان محمد رسول اللہ فرما دے، اس کے بعد آپ اذان میں حی علی الصلاۃ کہے، آؤ نماز کی طرف، آپ کی آواز پر اگر کوئی امتی جو ہے نماز کے لیے نہیں آئے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا۔ اے حبیب، اس طریقے کا معاملہ نہ ہو، لہذا آپ نے جو ہے اذان نہیں دی، لیکن اگر دی تو کہاں دی ہے؟ اور دی ہے تو امام حسین کے کان میں دی ہے، امام حسین کے کان میں آپ نے اذان دی ہے، اذان دی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عالی مقام کے کان میں اذان دے کر سید القونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا میں نے اذان دی ہے، میری اس آواز کی لاج رکھ لینا۔ تو عالی مقام نے ایسے ہی لاج رکھ لی کہ کربلا کی دھرتی پر تلواروں کے جھنکاروں میں بھی نماز کو قضا ہونے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت کانفرنس، تلواروں کی جھنکاروں میں بھی امام عالی مقام نے جو ہے نماز کو قضا ہونے نہیں دیا، اس لیے کہ میرے نانا جان نے میرے کان میں حی علی الصلاۃ فرمایا تھا، جس کا جو ہے عمل اس انداز سے کربلا میں پیغام حسین کر کے بتا دیا ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم امتیوں کو چاہیے کہ اس پیغام کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر بھی خیال ہو۔ میرے دو علماء بہت زیادہ ہیں، علماء کرام کو خطاب فرمانی ہے۔ ایک بات آپ سے عرض کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، اپنے بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے کہ اے لوگوں، اپنے بچوں کو بچپن ہی میں 3 چیزوں کی محبت جو ہے ڈال دو۔ آپ توجہ دے رہے ہیں تو میں عرض کروں گا، اے لوگوں، اپنے بچوں کو بچپن ہی میں 3 چیزوں کی محبت جو ہے ان کے سینے میں اتار دو، ان کے سینے میں اتار دو۔ ایک تو یہ ہے حب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت اپنے بچپن ہی میں اپنے بچوں کو جو ہے سینے میں اتار دو۔ اور دوسرا ہے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت بھی اپنے بچوں کو بچپن ہی میں جو ہے ان کے سینے میں اتار دو۔ اور تیسرا ہے قرآن کی محبت، قرآن کی محبت بھی اپنے بچوں کے سینے میں اتار دو۔ لیکن میرے دوستو، آج ماحول یہ ہو رہا ہے، حب نبوی کو نکال دیا، اہل بیت کو نکال دیا، قرآن کی محبت لے کر جو ہے لوگ جو ہے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے جو ہے آپ نے حب نبوی کا جو ہے ذکر فرمایا ہے، حب نبوی کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ جب تک مسلمانوں کے سینے میں حب نبوی موجود ہوگا تو دنیا میں اسلام پنپتا رہے گا۔ حب نبوی کے بغیر جو ہے انسان مردہ نظر آئے گا، جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ فرمایا ہے۔ جب علامہ اقبال نے دیکھا مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش ہوئی تو لوگوں نے، صہیونی طاقتوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک جو ہے پلان ڈالا، وہ یہ ہے کہ ان کے جو ہے مالوں کو ختم کر دو، ان کے جو ہے جائیدادوں کو آگ لگا دو، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو
معلوم ہونا چاہیے یہ قوم مسلم وہ قوم ہے جو عمارتوں میں نہیں رہتی بلکہ جو ہے چٹائیوں پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرتی ہے، چٹائیوں پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرتی ہے۔ انہیں جو ہے ان کے مال کے جلانے سے یہ قوم مرتی نہیں ہے، یہ قوم زندہ رہتی ہے۔ پھر دیکھا یہ قوم من نہیں رہی ہے، پھر کیا کریں؟ تو جو ہے کہا کہ جو ہے ان کو قتل عام کے ذریعے سے ان کو ختم کر دو۔ سارے دنیا میں چاروں طرف جو ہے قتل عام ہوتا رہا، مسلمانوں کو جو ہے قتل کیا گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اے اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلمان تو وہ ہے کہ موت کے منہ میں، موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ خدا کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کیسے جو ہے ختم ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا جب بھی جو اسلام جو ہے ختم نہیں ہوا، جب بھی اسلام ختم نہیں ہوا تو پھر ایک سازش پیدا ہوئی، اور وہ سازش یہ ہے کہ جو ہے صہیونی طاقتوں نے کہا کہ جو اسلام جو روشن ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سینے میں ایک چراغ جل رہا ہے، مسلمانوں کے سینے میں ایک چراغ جل رہا ہے، اس کو گل کر دو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اور وہ چراغ ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس چیز کو علامہ اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتے نہیں ذرا، ان کے بدن سے روح نبی کو نکال دو۔ اے لوگوں، اگر تم دنیا میں ان کو ختم کرنا چاہتے ہو تو جو ان کے سینوں سے محبت رسول کو نکال دو۔ اسلام آج جو باقی ہے ہمارے سینے میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، یہی چیز ہونا ضروری ہے۔ بغیر محبت رسول کے قوانین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، اسی لیے فرمایا گیا اے لوگوں اپنے بچوں کو بچپن ہی میں 3 چیزیں ڈال دو، ایک نبی کی محبت، ایک اہل بیت کی محبت، ایک قرآن کی محبت، یہ 3 چیزیں ڈال دو۔ اگر آپ ڈالیں گے تو فائدہ کیا ہوگا اس کو بتاتے ہوئے میں بات کو ختم کروں گا۔ ہندوستان کی حکومت نے ایک کام کیا ہے، وہ ہے بچوں کو پولیو ڈراپ ڈالنا، بچوں کے منہ میں پولیو ڈراپ ڈالنے کا اہتمام ہندوستان کی حکومت نے کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اتنا اہتمام ہوا، بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے منہ میں پولیو ڈراپ ڈالا گیا، اور گھر میں بچوں کے جو ہے ڈھونڈا گیا، مدرسوں میں بچوں کو ڈھونڈا گیا، اسکولوں میں ڈھونڈا گیا، ریلوں میں ڈھونڈا گیا، بسوں میں ڈھونڈا گیا، جہاں جہاں بچے ملتے گئے ان کے منہ میں جو ہے پولیو ڈراپ ڈالا گیا۔ لوگوں نے کہا یہ ڈراپ کیوں ڈال رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ بچہ اگر پولیو ڈراپ پیے گا تو زندگی بھر پولیو کی بیماری سے محفوظ رہے گا، زندگی بھر پولیو کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ تو اے مسلمانوں، اے عظمت اہل بیت کانفرنس میں رہنے والوں، اپنے بچوں کو بھی 3 یہ پولیو ڈراپ کی طرح یہ بھی 3 محبت کے ڈراپ اپنے بچوں کے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دو۔ اگر یہ تم ڈالو گے تو بڑے ہونے تک کوئی بدعقیدگی ان کے سامنے نہیں آ سکتی، کوئی بدعقیدگی ان کے سامنے نہیں آ سکتی۔ بدعقیدہ جو ہے ان کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو جو ہے پولیو ڈراپ کی طرح ان بچوں کو 3 جو ہے ڈراپ ڈال دیجئے۔ محبت نبی کا ڈراپ ہونا چاہیے، اور جو ہے اہل بیت کا جو ہے اہل بیت کی محبت کا ڈراپ ہو، اور اس کے ساتھ قرآن کی محبت کا ڈراپ ہو۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کانفرنس کے لیے میں جناب عتیق الرحمان صاحب اور جو ہے ولیبہ صاحب اور جتنے بھی اس کے اہتمام میں لگے ہوئے ہیں، میں انہیں مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام امام حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ چشم تر کے ساتھ
وہ برستا ہے کبھی اور یہ جھڑی دن رات کی۔ حاضرین اکرام، مفتی جامعہ نظامیہ حضرت علامہ مولانا شہزادہ غوث اعظم عالم و فاضل سجادہ نشین تقدس معاب روضہ حیدری گنگاوتی سید شاہ محمد خلیل اللہ صاحب الحسنی والحسینی دامات برکاتہم القدسیہ ہم اور آپ کے درمیان اپنے مقدس الفاظ ترجمانی سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، سیدوں کا دامن۔ حاضرین اکرام، جتنے بھی لوگ گراؤنڈ کے باہر ہیں یا پھر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے لیے جو ہے یہاں پر والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأكرمين الأفضلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، ورنہ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ خدا کے شوق میں شامل ہونے کا وسیع طریقہ ہے، درود پاک پڑھ لینا جہاں نام آ گیا محمد کا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ انا مستجیر بک یا رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر جلوہ افروز مقدس سادات سجادان کرام و مشائخ ذوی الاحترام و علماء ذوی الاحترام، تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، بار بار کہا جا رہا ہے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے تقریر کی جائے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ چند گزارشات جو میرے اس ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں وہ آپ کے گوشے گزار کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ 20 مرتبہ مقررین کرام سے اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں، اس کے ترجمے سے بھی خوب واقف ہیں، پھر بھی میں ایک بار عرض کر دوں جس کو میں نے موضوع سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والو، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، ایسا زندہ ہیں کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن پاک نے یہاں پر جو اللہ کے راہ میں مارے جا رہے ہیں انہیں مردہ کہنے سے بنایا۔ اس آیت پاک کو سمجھنے کے لیے اس آیت پاک کا شان نزول بھی اگر ہم جو ہے ذہن میں ہمارے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے شان نزول میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جانثار صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تو مدینے میں باتیں اٹھنے لگی، کیا یہ کیسے بے سر و سامان لوگ ہیں کہ اپنے نبی کی محبت میں جاتے ہیں اور اپنی جان کو مقدس، اپنی جو ہے بیش قیمت جان کو قربان کر کے واپس آتے ہیں۔ یہ کافروں میں بھی چیموکیاں ہونے لگی۔ ابھی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے
وہ لوگ بھی جو ہے ایسی ایسی باتیں کرنے لگے، ایسی ایسی باتیں مدینہ پاک میں ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ نبی کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے اور اس کی محبت میں اپنی جان دینے والوں کو لوگ مردہ کہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو اتارا، اے نبی آپ فرما دو، آپ یہ کہہ دو، یہ پیغام عام کر دو کہ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس حکم میں قرآن میں تفصیل نہیں، میں صرف اشارہ کروں گا، قرآن میں احکامات صرف انسانوں کے لیے بھی ہے، چند احکامات صرف جناتوں کے لیے بھی ہے، چند احکامات صرف فرشتوں کے لیے بھی ہے، لیکن علماء کرام محققین فرماتے ہیں شہید کو مردہ نہ کہنے کا حکم، یہ انسان مردہ نہ کہنے کا حکم یہ انسان کو بھی ہے، جن کو بھی ہے، فرشتوں کو بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، بشمول انسان و جنات و ملائکہ، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ کہنے کا۔ یہاں پر قرآن نے زبان سے شہداء کو مردہ کہنے سے روکا۔ ایک جگہ اور چوتھے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ سمجھو بھی مت، مردہ ان کے متعلق گمان بھی مت کرو۔ کیا بات ہے کہ یہاں پر تو زبان سے روکا جا رہا ہے، لیکن یہ بات بھی شریعت کی یہ بات بھی اپنی جگہ مقرر اور اٹل ہے کہ دل میں اگر برائی کا خیال پیدا ہو تو گناہ نہیں لکھا جاتا، تا وقت کہ انسان اس گناہ پر عمل نہ کرے اس گناہ کو اس کے نام عمل میں نہیں لکھا جاتا، بلکہ یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے کہ بندہ کا گناہ کرنے کے بعد بھی خیال آیا، خیال کے بعد خیال کے مطابق بندے نے گناہ بھی کر لیا تو بھی فوراً گناہ نہیں لکھا جاتا، فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نیکی کرے گا تو اس نیکی کے بدلے میں اس گناہ کو لکھا ہی نہیں جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، ذہن پر پابندی نہیں ہوتی، دل پر پابندی نہیں ہوتی اسلام میں، اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، لیکن شہداء کے کو مردہ کہنے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے مردہ بولنا تو درکنار، تم اپنے ذہنوں میں شہیدوں کو مردہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ کیا بات ہے، زبان پر بھی پابندی، ذہن پر بھی پابندی، دلوں پر بھی پابندی ہے شہید کے بارے میں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، محققین کے فرماتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے وہ اس کی جیسا ہی وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اس کی بقا بھی نہ ہو جاتی ہے۔ شہید اپنی اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے گناہ اپنی جان کو گنوا دیتا ہے، تو علماء محققین صوفیہ فرماتے ہیں اللہ باقی ہے تو اللہ کی محبت بھی باقی رہنے والی ہے، تو اس محبت کو جو اپنے دل میں سما کر اپنی بیش بہا جان کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے تو وہ بھی باقی رہنے والا ہے، اسی لیے انہیں مردہ نہ کہنا، نہ مردہ سمجھنا، نہ مردہ بولنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اسلام میں بے شمار قربانیاں ہوئی، بے شمار شہادتیں ہوئی، لیکن جیسا تذکرہ شہادت حسین کا ہے ایسا تذکرہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اس بات کی طرف اشارہ کر کے۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت سمیہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت علی پاک کی بھی شہادت ہوئی، حضرت امیر حمزہ کی بھی شہادت ہوئی، لیکن جس طرح جیسا تذکرہ جیسا شہادت حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ کسی اور چیز کا اتنا تذکرہ، کسی اور شہادت کا اس کا اتنا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے دیکھنے میں یہ شہادت حسین ہے لیکن اصل میں یہ شہادت رسول پاک بھی ہے، رسول پاک کی شہادت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول ایک حدیث میں دعا فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا۔ 3 مرتبہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں مارا جاؤں، میں اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں جو ہے شہادت میری ہو جائے، پھر میں زندہ کیا
رسول پاک کی دعا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، چاہے جائے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک جگہ، حضور کی دعا ایک جگہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی پاک آپ کو اللہ لوگوں سے بچائے گا، آپ کی موت فطری ہوگی، شہادت کی موت آپ کو نہیں ہوگی، شہادت کی موت نہیں ہوگی لوگوں سے، کیونکہ شہادت میں لوگ آپ کو شہید کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک طرف اللہ کا اعلان، ایک طرف نبی کی دعا، یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری صورت یہ نکالی کہ حسین کی شہادت ہو، وہ مظہر عدم بنے، جوہر شہادت مصطفیٰ کی شہادت کا پہلا جو ہے سلسلہ شروع ہوا تھا جنگ احد میں، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے تھے، اس کا اختتام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ آقا سے محمد نبی سے جو ہے امتی ہوتا ہے، استاد سے شاگرد کی بات بنتی ہے، شاگرد پہچانا جاتا ہے، اور نانا سے نوازا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ وہ ایسی بات کیا ہے جو حسین میں ہے وہ مصطفیٰ میں نہیں ہے، اسی واسطے حضور بول رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ وہ کیا ہے؟ شہادت حسین ہے، اس دیکھنے میں حسین کی شہادت ہے، اصل میں وہ حضور پاک علیہ السلام کی جوہر شہادت کا آخری جو ہے اس کا اختتام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی شہادت تمام شہادتوں میں انوکھی مانی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ایک نفس پر بحث کرنے بعد میں اپنی بات کو لمبی نہیں کروں گا، بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، تمہاری جانوں کو لے کر، تمہارے بچوں کو مار کر، تمہارے اموال کو تباہ کر کر، تمہاری جائیدادوں کو ختم کر کر، جتنی آزمائشیں ہیں قرآن نے اس آیت میں جمع کر دی ہے۔ تو اس کے دائمی مظہر عدم پورے کے پورے اس کی تفسیر کون ہے؟ حضرت امام حسین کی ذات ہے۔ تمام مصائب ایک ایک کو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اگر بتاؤں گا تو وقت زیادہ ہوگا، مقرر کرم زیادہ ہے، میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تمام آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ شہادت حسین میں جمع ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ایک آدمی شہید ہوتا ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو کھانا دیا جاتا ہے، اس حالت کے بعد آدمی شہید ہوتا ہے تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ ضرور دیتا ہے۔